حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اگر بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش قسمتی، فقیر اگر بادشاہ کا قرب چاہے تو اس کی بدقسمتی. تو یہ بڑا ایک چینج آ گیا ہے. آج کل تو فقیر زیادہ جاتے ہیں رادر دین کے بادشاہ. بالکل. تو یہی تو بالکل کہ یہ کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ دین کو بیچ کر دولت دنیا مل بھی جائے تو ہمارے کس کام کی. تو یہی ہے نا کہ دین کا سودا نہیں کرنا اس تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی کے لیے. لیکن وہ یہ نا کہ ہر انسان سے اس کا اپنا پوچھا جائے گا. تو اگر میں اب لوگوں کی نقص نکالنا شروع کر دوں، عیب نکالنا شروع کر دوں، تو پھر بات وہیں آ جائے گی، ہم بھی وہیں کھڑے ہو جائیں گے. تو جو وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو. انہی میں سے لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو پوشیدہ بیٹھے ہیں، جو ظاہر ہوں گے. حضرت کی 80s کی ریکارڈنگ کا فکر ہے کہ ان قریب مشرق کا فقیر مغرب میں مشہور ہونے والا. تو اس دن میری جو ہے ادھر سے جاپان سے کال پہ بات ہو رہی، تو خاتون کہتی ہیں کہ میں جب کوکنگ کر رہی ہوتی تو میں نے حضرت کی آڈیو لگائی ہوتی اور میں وہاں سن رہی ہوتی. تو مجھے یہ فکرہ یاد آ گیا کہ آہستہ آہستہ لوگوں تک وہ خیر کی بات جائے گی. اور یہ کوئی اپنا کوئی مسلک بنانا نہیں ہے، عمل کروانا ہے. کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے آ جاؤ، عمل کرنا شروع کر دو. اور یہ جتنی بھی ہے جو ہم اس ویڈیو میں بھی جو بات کر رہے ہیں، اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی جتنے بھی لوگوں تک بات جائے گی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آسانی پیدا کی جائے. کیونکہ آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو وہ پھنسا ہی رہے ہیں لوگوں کو. عمل نہیں، ماضی کا کوئی پرانا ٹاپک پکڑا ہوا ہے اور اس پہ ایک دوسرے کی تذلیل کر رہے ہیں. تو صحابہ نے کلمہ پڑھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی. اگر ہم یہی کرنا شروع کر دیں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا. آپ نے جیسے سوشل میڈیا کی بات کی، ابھی ہم نے آئی تھنک پچھلے 5-6 سالوں میں دیکھا کہ جو ریلیجس کانٹینٹ ہے وہ بھی ڈیجیٹل پہ بہت زیادہ رائز ہوا. پرابلی ڈاکٹر اسرار کو شاید لوگ ان کے ٹائم پہ اتنا نہ سنتے ہوں جتنا اب ان کی شارٹس اور ریلس اور وہ چیزیں آ رہی ہیں. اس کی بنیادی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ یہ جو اچانک ایک رائز ہوا ہے، وہ یوتھ کلب والے بوائز ہوں، مفتی مسعود ہوں، انجینئر صاحب ہوں، ساحل، بڑا خوش آئند ہے، بہت خوش آئند ہے کہ اسی میں جہاں پہ ٹھیک ہے وہ اختلاف اپنی جگہ پہ کہ یہ پھر اپنی 1.5 انچ کی مسجد یہاں پہ بھی بنانی شروع کر دی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ڈسکشن تو شروع ہو گئی ہے نا. اس دن ایک صاحب آئے اور انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں نے دین اپنے بیٹے سے سیکھا. اب ہمارے بچپن میں ہم کبھی بھی یہ نہیں سن سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور آج اگر یہ چینج ہو رہا ہے کہ اس نے مجھے کتنے میرے کانسیپٹ کلیئر کیے، کتنی میں نے اس سے باتیں سیکھی، تو ڈسکشن تو سٹارٹ ہو گئی ہے نا. سب اپنی اپنی جگہ پہ جو ایک کام کر رہے ہیں نا، کہ جو اویئرنیس دے رہے ہیں، بس ہر چیز کو نا میانہ روی کے ساتھ کرنا ہے. خیر الامور اوسطھا، بہترین کام ہوئے جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں. اتنا اندھے بھی نہ ہو جاؤ نا کہ انسان کو غلط چیز بھی غلط نہ لگے. سب سے بڑی بدی کیا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بدی ہے. اور سب سے بڑی بدی کیا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں. یہ شیطان کا بھی ڈائلاگ تھا اور اسی لیے اس کے ہزاروں سالوں کے سجدے ضائع ہو گئے. تو تم مجھ سے بہتر ہو، میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. جب ہم اس طرف آ جائیں گے نا تو کوئی بات نہیں بگڑی. اور ڈسکشن کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کو ہرانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. لیکن ڈیجیٹل پہ تو اگین ناٹ نیمنگ اینی اسکالرز، 90% تو آپ کو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ یار مطلب میرے سے کوئی جیت نہیں سکتا. میں نے ایٹ لیسٹ آئی تھنک کوئی 2-4 اسکالرز ہوں گے جو کہیں کہ یار میں ایگری نہیں کرتا بٹ شاید میں اس کے اوپر ریسرچ کر لوں گا جا کے. وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایٹ لیسٹ، لیکن یہاں تو ہمیں اتنی ریجڈٹی نظر آتی ہے. اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہے نا، کس کا نقصان. بٹ آپ کو لگتا ہے یہ مطلب صحیح بات ہے، آپ کو بھی نظر آتی ہے؟ بالکل بالکل. اور اس کے اوپر میں نے بھی آپ کو جو واقعہ سنایا کہ ایک جرنلسٹ تھے، ان کو پتہ چلا کہ اس وقت یہ 70s کی بات ہے کہ جو بھی واجد صاحب سے ملتا تھا ان کا فین ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی تھی تو میں بھی چلا گیا اور میں نے جاتے ہی بحث چھیڑ دی. اب واسف صاحب سمجھ گئے کہ یہ تو آیا کسی کچھ مقصد کے، بحث جیتنے کے لیے آیا، سیکھنے کے لیے نہیں آیا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ محترم آپ مجھے اپنے علم سے شکست نہ دیں، آپ مجھے اپنے اخلاق سے فتح کر لیں. اور اخلاق کی جو فتح ہے نا اس میں کسی کی شکست نہیں ہوتی. بندہ جو ہے نا وہ دل قربان کر دیتا ہے اور وہ صاحب پھر جگہ سے ہلے نہیں. تو اگر یہ بات ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہاں پہ مجھ سے یہ بات ایسی ہو گئی، میں اس کے اوپر تھوڑا اپنا کام کروں گا، میں اس کو دیکھوں گا، اس کے اوپر مزید پڑھوں گا، لیکن وہ جب اڑ جاتے ہیں تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ اپنی اپنی ٹیم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو بس وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر عمل کرنا ہے تو آپ کے لیے وہ اتنی بڑی بات نہیں. میں سب کو سنتا ہوں الحمدللہ سوشل میڈیا پہ، اور جو خیر کی بات مجھے آ رہی ہوتی ہے. اس دن اس ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انسان اپنی پریشانی لے کے آئے اور آپ اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں اور آپ اس کی پریشانی دور نہ کریں، آپ جتنے مرضی نمازی ہو جائیں، آپ سب کچھ کہلا سکتے ہیں، نیک نہیں کہلا سکتے. تو نیکی کی ہی دوسرے بندے کے ساتھ جاتی ہے. تو اگر ہم نے سب کو ہی ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا
کوئی کہتا ہے مزارات پہ جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ گستاخ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر ٹھیک کون ہے؟ تو یہی ہے نا کہ ان چیزوں کو ابھی ہم نے سمجھنا ہے کہ اور سب کو اکٹھا کرنا ہے. اس کی ابھی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں نا, ایک ایولیوشن کا. ایگزیکٹلی. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ کر کے سارے ایک جگہ پہ آئیں گے. حضرت کہتے تھے نا کہ جب کشتی ڈوبنے لگے نا تو کشتی کے اندر لڑنے والے ایک دوسرے کو گلے لگا کے اسی اللہ کو پکارتے ہیں. تو اصل میں کشتی ڈوب رہی ہے, وقت گزر رہا ہے, کچھ عرصے بعد سب نے ختم ہو جانا ہے. تو جس دن یہ ریئلائزیشن ہو جائے نا کہ یہ جھگڑا ہمارا کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے, تو یہ سارے گلے لگا لیں گے ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے کو نان مسلم کافر کہنا بند کر دیں گے, گستاخ کہنا بند کر دیں گے. اتنا ڈفرینس ہے ہی نہیں جتنا ہم نے بنا لی. اور تھوڑا سا بتائیں کہ جو تقدیر میں اور یہ قسمت میں اور خود سے محنت کرنے میں یا خود حاصل کرنے میں ان میں کیا فرق ہے؟ بیکاز ایک بنیادی لوگوں کا ہوتا ہے کہ قسمت میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو آ جانا, پھر میں کچھ بھی نہ کروں. ہماری تقدیر نہ دعاؤں میں پوشیدہ ہے, دوسروں کی دعاؤں میں, لیکن ایک شرط ہے, کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرو, وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. کسی کی زندگی میں ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس دن ایک پیشنٹ آئی, انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ایک خاتون میرے پاس آئی, ان کو آپریشن کے لیے پیسے چاہیے تھے. کہتے میرے پاس پیسے تھے نہیں, تو میرے پاس کانوں میں نا سونے کی بالیاں, تو بالکل نا ایک ریفلیکس ہوا نا کہ ایک دم سے میں نے وہ کانوں کی بالیاں اتاری اور میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی کہ اس سے کوشش کر لو اگر ہو جائے. اور میں نے کہا بہن دعا کرنا. تو کہتی ہیں کہ بہن وہ جو دعا نکلنی تھی نا نکل گئی, اور یہ کہہ کے وہ رونا شروع ہو گئی. کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ میں اس بات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائی, لیکن میری کیفیت بڑی بدل گئی. تو کہتے ہیں کافی عرصے کے بعد میرے ساتھ میں تکلیف میں تھی اور اسی تکلیف سے گزری, مجھے بہت سخت ضرورت تھی, ایمرجنسی تھی, اور ایسی ایک انسان آیا اور اس نے میری جب ویسی ہیلپ کی اور کہا کہ دعا کرو, اور میں نے اس کو کہا کہ وہ جو دعا نکلنی تھی نکل گئی, تو اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ جو اس دن خاتون کہہ رہی تھی اس کا مقصد کیا تھا. تو جو آپ نیکی دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اور کسی کا کام کر دو, کسی کے لیے آسانی کر دو, اور وہ تہجد میں اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کریں, آپ سوئے پڑیں اور لوگ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں, تو تقدیر بدل جاتی ہے. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ کیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہوتی. تو یہ جو مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کی نور سے دیکھتا. تو وہ اگر آپ کو اللہ کا ولی اس طرح سے مل جائے, وہ آپ سے کام ایسے کروا لیتا ہے, وہ آپ سے کوئی نیکی ایسی کروا لیتا ہے, وہ کسی ایک مسکین کی, کسی یتیم کی دعا آپ سے ایسے کروا لیتا ہے. بڑا پیارا ان کا فکر ہے کہ اگر ایک ہی نیکی ایک ہی مقام پر بار بار کی جائے تو اسی مقام سے ایک طاقت پیدا کر کے آپ کے اندر شامل کر دی جاتی ہے. تو یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کرتے ہو, آپ کی تقدیر جو ہے وہ بدل دے یا کھلنا شروع ہو جاتی ہے, یا اس کا حجاب اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ اپنی دعائیں تو ہیں, لیکن مزہ تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں. اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظاہر میں پوشیدہ آپ کی لائف میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ اگر ان کو آپ کی موت کی خبر آئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکلنی چاہیے. وہ اپنے بھی بچے ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے وہ جو یتیم ہے, جو کہ اللہ کی اسپاٹ لائٹ میں. اور اسلام بھی جو ہے, قرآن بھی جو ہمیں کہتا ہے کہ جو یتیم ہے, یہ جو بیوہ ہے, یہ اللہ کی اسپاٹ لائٹ میں ہوتا ہے. تو ان کی خدمت کرنا اصل میں اللہ کے کام کرنا. تو یہی ہے کہ تقدیر, میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیو ہے, اور میں نے حضرت کی آڈیوز میں جو بات سمجھی ہے کہ یہ جو لوگوں کی دعائیں آپ کے لیے نا, یہ آپ کا بیڑا پار کرا دیتی ہیں, یہاں بھی اور وہاں بھی. تھوڑا سا درد کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں. اب جو بھی بندہ ایک غم سے گزر رہا ہے, اس کو 90% یا 100% سننے میں آتا ہے کہ یار اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں اللہ انہیں اس سے گزارتا ہے. وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار اچھا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی نارمل بھی چلتی رہے, اور جو میں نے سیکھنا ہے سپوزٹلی اس غم سے یا اس درد سے, تو میں وہ ویسے سیکھ لوں. مطلب مجھے کیوں اتنا زیادہ جو ہے اس سے گزرنا ہے؟ تو غم کیوں امپورٹنٹ ہے زندگی میں؟ دیکھیں, غم عبادت کا بہترین ٹائم ہے. میں اگر پوری زندگی میں سے وہ 4 سال نکال دوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں. اپنا پرسپیکٹیو ہے نا, حسن نظر ہے. اس کی مثال مجھے ایک بڑے پیارے بھائی تھے, جب میں اس تکلیف سے گزرا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ وسیم تم اس وقت بل بورڈ کے بالکل سامنے کھڑے ہو, تمہیں اس کے اوپر جو میسج لکھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. جب تم اس سے گزر جاؤ گے نا, جب تم مڑ کے دیکھو گے تم اسی وقت کا شکر ادا کرو گے. اور اس تکلیف نے, اس پریشانی نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے, دنیا کی کوئی چیز نہیں سکھا سکتی. لیکن وہ وداؤٹ اس تکلیف نہیں بندہ سیکھ سکتا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو تکلیف سکھاتی ہے دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی. کانفیڈنس ڈزنٹ کم فرام سکسیس, اٹ کمز فرام سروائیونگ فیلیئرس.
تو یہ جو فیلیئرز ہے نا کہ میں کچھ بھی کیا ادھر بھی میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پا لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے. یہ ارادے ٹوٹیں گے، آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ دیکھیں جن چیزوں کی میں خواہش کر رہا تھا اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی دعا کہ اللہ مجھے اس دعا سے بچا جو تو نے قبول نہیں کرنی، یعنی کہ یا اللہ میری مرضی اور تیری مرضی میں کہیں کوئی فرق نہ نکل آئے. اس دن حضرت نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر اللہ آپ کو آپ کی تقدیر کا قلم دے دے اور کہے کہ کچھ لکھو، کچھ لکھنا دینا، کہنا یا اللہ جو تو نے لکھا ہے میں اس پہ راضی. یعنی کہ اگر اللہ آپ کو ان تکالیف سے گزار کر اپنے سامنے لے آئے موت کے بعد اور اللہ آپ سے پوچھے کہ ایک زندگی تو نے میری مرضی کی گزار دی صبر کے ساتھ، اب میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج رہا ہوں، اب بتاؤ کیسی زندگی دوں، تو آپ بولیں کہ یا اللہ وہی زندگی دے جو پہلے دی تھی. یہ ہے تسلیم و رضا والے لوگ. گلہ جو ہے نا وہ زندگی سے تمام خوشیاں چھین لیتا. خود سے محبت کرنے کا پہلا اصول گلہ کرنا بند کریں گے، دوسرا اصول خود کو ڈرانا بند کریں گے. عزت ذلت اللہ کے پاس، زندگی موت اللہ کے پاس، رزق ہمارا اللہ کے پاس. یہ جو حضرت کا فکر ہے نا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، یعنی کہ ہم نے لائف کو قبول کرنا ہے. کہتے جی وہ بھی آئی تھی، کہتے خوشیاں ساری تم کاٹو، غم تمہاری جگہ کوئی اور کاٹے. تو یہی ہے نا کہ غم جس نے دیے خوشی بھی اس نے دی تھی، یہ دونوں چٹھیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، آپ نے قبول کرنی. ایک انسان کو اللہ کے سامنے دعا کیا مانگنی چاہیے؟ لائک خوشی کی مانگنی چاہیے یا کنٹینمنٹ کی مانگنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہے، کہ یا اللہ مجھے قبولیت دے، مجھے ہر اس چیز سے بچا جو مجھے تجھ سے دور کر دے. ہر وہ انسان کہتا ہے نا کہ آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. سمپل فارمولا، اگر تکلیف نے آپ کو نمازوں کی طرف جاری کر دیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، آنکھیں جو ہے وہ نم ہو گئی ہیں اور درود شریف زبان سے نکل رہا ہے اور آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے، آپ کو لوگوں کے رویوں کا پتہ چل گیا اور اللہ آپ سے خاموشی میں سرگوشی میں بات کر رہا ہے کہ اب بتا تیرا میرے علاوہ کون ہے. تو یہی ہے نا کہ ادھر محبت نہیں آنی چاہیے. امیر بزدل ہے، غریب بد دل ہے اور کوئی بھی خوش نہیں. میں تو جس کلینک پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ پریشان ہے، جو شادی شدہ ہے وہ زیادہ پریشان ہے. تو پھر خوش کون ہے؟ یعنی کہ وہ جو ہمارا اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہونا ہے نا اور اپنے اوپر کام کرنا ہے وہ ہم نے شروع ہی نہیں کیا. ہمیں بہانا چاہیے. جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے انسان پر ڈالی اس کی پریشانی قیامت تک ختم نہیں ہوگی. تو یہی ہے نا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بیکاز اس میں لوگ اب یہی ہے کہ یار میری شادی ہو جائے، مجھے پرفیکٹ نوکری مل جائے، میرے پاس $1 ملین آ جائیں، تو شاید پھر میرے پاس اگر یہ سارے پوری چیزیں